الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ محترم ناظرین، ایک مسئلہ یہ معلوم کیا گیا ہے کہ کیا امام کی اجازت کے بغیر کوئی شخص امامت کرا سکتا ہے؟ یعنی ایک شخص ایسا ہے جو پہلے سے امام رہا ہے، یا کسی ایک مسجد میں اس نے امامت کی ہے لمبے عرصے تک، پھر اس نے استعفیٰ دے دیا یا وہاں سے چلا گیا دوسری جگہ، اب وہ وہاں آیا دوبارہ، اس مسجد میں کوئی دوسرا امام ہے اس کے جانے کے بعد، تو اب وہ آیا تو وہ اگر مصلی پر اس وقت موجودہ وقت کے جو امام ہیں ان کی اجازت کے بغیر مصلی پر چلا جائے اور نماز پڑھانے لگ جائے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں۔ پہلے اس امام سے اجازت لے، اگر وہ امام اجازت دے دے تب تو مصلی پر جا سکتا ہے، نماز پڑھا سکتا ہے، ورنہ بغیر اجازت کے کسی کے مصلی پر آپ چاہے کتنے ہی بڑھے کیوں نہ ہوں، کتنے ہی پڑھے لکھے کیوں نہ ہوں، حتیٰ کہ اگر استاذ بھی پیچھے ہے، شاگرد آگے ہے، امام ہے، تو شاگرد اگر اجازت نہیں دیتا استاذ کو تو استاذ بھی مصلی پر نہیں آئے گا۔ وہ وقت کا امام ہے، آپ اس کے مقام اور منصب کو سمجھیں، وہ وقت کا امام ہے، وہ اگر کسی کو اجازت دے دے گا تو ہی آگے آ سکتا ہے، اس کا آنا امامت کرانا جائز ہے، ورنہ اگرچہ یہ وقت کا امام حافظ ہی ہے، میاں جی ہی ہے، لیکن ہے وقت کا امام، پیچھے چاہے شیخ الحدیث کھڑا ہے اس کے، تو اب بغیر اجازت کے اس شیخ الحدیث کو بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اس کے مصلی پر آ جائے اور نماز پڑھا دے، بلکہ اس شیخ الحدیث کو بھی اس سے اجازت لینی پڑے گی تو ہی یہ آگے آئے گا۔ اس لیے امامت کے منصب کا، مقام کا خیال کیا جائے، لحاظ کیا جائے، اور یوں ہی اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے کہیں استاد چلا جائے، شاگرد امام ہو تو بغیر شاگرد سے پوچھے تاچھے مصلی پہ کھڑا ہو جائے، یا کہیں ملنے جلنے والے یار دوست ہوں، کچھ چھوٹے درجے کا یار ہو تو اس کے مصلی پہ جا کے کھڑا ہو جائے، یہ صحیح نہیں ہے۔ آدمی کو امامت کے منصب کو پہچاننا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ائمہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔